ایک بندہ جب اپنی پوری زندگی کی کمائی ایک ہی بار میں خرچ کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں تو اکثر وہ قربانی عبادت کم اور دکھاوا زیادہ بن جاتی ہے۔ آج کی کہانی دو ایسے ہی لوگوں کی ہے، ایک وہ جس کے پاس مہنگی گاڑیاں، بینک بیلنس اور دکھاوے کی عزت تھی، اور دوسرا وہ جس کے پاس صرف ایک صاف نیت تھی۔ دونوں نے عید پر قربانی دی، لیکن قربانی کے معنی دونوں کے لیے الگ تھے، اور عید کے بعد دونوں کو احساس ہوا کہ قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی۔ ادریس اور زبیر کی اس کہانی میں چھپا ہے ہم سب کے لیے ایک ایسا سبق جو شاید ہماری اگلی عید کا مقصد ہی بدل دے۔ شہر کی سب سے مہنگی سوسائٹی، وہاں بڑے بڑے بنگلے، مہنگی گاڑیاں اور امپورٹڈ لائف سٹائل، سب کچھ تھا، اور یہیں رہتا تھا زبیر۔ 40 سال کی عمر، لیکن خود پسندی ایسی کہ ہر چیز میں صرف اپنی انا نظر آتی تھی۔ صبح کی دھوپ ابھی کھڑکی سے اندر آنی شروع ہی ہوئی تھی کہ اس کے فون پر ایک نوٹیفیکیشن آئی۔ دوستوں کے گروپ میں کسی نے لکھا تھا، اس بار عید کا کیا پلان ہے؟ سنا ہے مویشی منڈی سج گئی ہے۔ زبیر نے میسج دیکھا اور ہونٹوں پر ایک مغرور مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فوراً آواز دی، ارے او رفیق، سنو، کل منڈی چلنا ہے، اور یاد رکھنا مجھے پوری منڈی کا سب سے اونچا اور سب سے بھاری جانور چاہیے۔ قیمت کی پرواہ مت کرنا، جانور ایسا ہونا چاہیے کہ پوری سوسائٹی دیکھتی رہ جائے، آخر ہماری عزت کا سوال ہے۔ رفیق نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا یہ قربانی نہیں، ایک نئے تماشے اور نمائش کی تیاری ہے۔ دوسری طرف شہر کے ایک پرانے علاقے میں جہاں تنگ گلیاں ایک دوسرے میں الجھ سی جاتی ہیں، وہاں ایک پرانا سا مکان تھا جہاں ادریس رہتا تھا۔ ادریس کی زندگی کا دوسرا نام ہی سادگی تھا۔ 48 سال کی عمر، چہرے پر وقت کی لکیریں اور ہاتھوں پر سخت محنت کے نشان۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو پورا سال تنکا تنکا جوڑ کر بقرہ عید کی خوشیوں کا انتظار کرتا تھا۔ اس کی بیٹی نیلم، جو اپنے ابو کی تھکان اور ان کی کوششوں کو بخوبی سمجھتی تھی، اس کے پاس آ کر بیٹھی اور دھیرے سے پوچھا، ابا، اس بار قربانی کا کیا ہوگا؟ کیا ہم کر پائیں گے؟ ادریس نے اپنے تھکے ہوئے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ سجائی اور نہایت نرمی سے کہا، اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگا، بس نیت صاف ہونی چاہیے، راستے وہ خود نکال دیتا ہے۔ اگلے دن زبیر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی چمچماتی ہوئی گاڑی میں نکلا۔ سب کے سب مہنگے لباس اور قیمتی خوشبوؤں میں بسے ہوئے تھے۔ منڈی کی دھول میں قدم رکھتے ہی زبیر نے بڑے فخر سے کہا، سنو، اس بار جانور سب سے مہنگا اور اونچا ہونا چاہیے، ایسا کہ پورا محلہ دیکھتا رہ جائے اور سب کو پتا چلے کہ زبیر نے قربانی کی ہے۔ منڈی میں ہر طرف جانوروں کی لمبی قطاریں تھیں اور ہر جگہ بھاری بھرکم گائے نظر آ رہی تھی۔ زبیر کی نظر سیدھا ایک کونے پر گئی جہاں سب سے بھاری اور اونچا جانور کھڑا تھا، ایک نایاب سفید اور کالا بیل۔ اس نے روب سے پوچھا، یہ کتنے کا ہے؟ بیپاری نے ایک نظر زبیر کے حلیے اور اس کی گاڑی پر ڈالی اور مسکرا کر جواب دیا، صاحب، یہ بہت خاص ہے، ایسا جانور پوری منڈی میں نہیں ملے گا، اس کی قیمت 8 لاکھ روپے ہے۔ اس کے دوست نے دھیرے سے زبیر کے کان میں کہا، زبیر صاحب، یہ تو بہت مہنگا ہے، کوئی دوسرا جانور دیکھ لیں۔ زبیر نے صرف ایک سیکنڈ کے لیے سوچا، اس کے چہرے پر ایک تکبر بھری مسکراہٹ آئی، پھر اس نے اپنی جیب سے کارڈ نکالتے ہوئے بیوپاری کی طرف بڑھایا اور کہا، میں پیمنٹ کارڈ سے کروں گا۔ اسی دن اس منڈی کے ایک دوسرے کونے میں جہاں دھول اور شور تھوڑا کم تھا، ادریس بھی موجود تھا۔ ادریس منڈی کے بھیڑ میں چلتا اور رکتا اور ہر جانور کا ایسے معائنہ کرتا جیسے کوئی بہت بڑا بیپاری ہو، کبھی کسی کے دانت دیکھتا تو کبھی ان کی صحت کا اندازہ لگاتا۔ آخر میں اس کی نظر ایک چھوٹے اور ہلکے رنگ کے سفید بکرے پر گئی۔ بکرا دبلا تھا۔ ادریس نے پوچھا، بھائی، یہ بکرا کتنے کا ہے؟ بیوپاری نے سرسری سے جواب دیا، صاحب، 50,000 کا ہے یہ۔
ادریس کے پاس 70,000 روپے تھے جو وہ کئی مہینوں سے ایک ایک پیسہ جوڑ کر جمع کرتا آ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر سر جھکایا اور کہا، ٹھیک ہے بھائی، یہ لو۔ زبیر کے محلے میں جب وہ اونچا بیل آیا تو جیسے ایک تماشا شروع ہو گیا۔ پڑوسی اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، بچے شور مچاتے ہوئے بھاگے چلے آئے۔ کوئی موبائل نکال کر تصویریں لے رہا تھا تو کوئی ویڈیو بنانے میں مگن تھا۔ زبیر اپنی گاڑی سے ٹیر لگائے کھڑا تھا، چہرے پر ایک فخر مزاج مسکراہٹ تھی۔ اس کی بیوی کلثوم نے گھر کی دہلیز سے یہ سارا منظر دیکھا اور ایک گہری سانس بھر کر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ رات کی تنہائی میں جب باہر کا شور تھم گیا تو کلثوم نے دبے لہجے میں پوچھا، اتنا مہنگا جانور لینے کی کیا ضرورت تھی؟ زبیر نے نیند سے بھوجل آواز میں مگر غرور سے جواب دیا، عزت کا سوال ہے کلثوم بیگم، دنیا دیکھتی ہے اور یاد رکھتی ہے۔ کلثوم نے آرام سے پوچھا، اور قربانی کیا وہ بھی لوگ ہی دیکھیں گے؟ زبیر کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے آنکھیں بند کر لی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ اسی رات ادریس کے گھر کا منظر بالکل مختلف تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ صحن میں بیٹھا تھا جہاں وہ سفید بکرا بندھا ہوا تھا۔ نیلم نے تھوڑی فکر مندی سے پوچھا، ابا ہمارا بکرا تھوڑا چھوٹا نہیں ہے؟ گلی میں سب کے پاس بڑے اور اونچے جانور ہیں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ادریس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو صرف انہی کے چہرے پر ہوتی ہے جنہیں اندر کا سکون نصیب ہو۔ اس نے نیلم کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ جو ہمارے پاس تھا ہم نے پوری محنت اور اچھی نیت سے پیش کر دیا۔ یاد رکھنا، اصلی قربانی جانور کی نہیں بلکہ نیت کی ہوتی ہے، اور اپنی اوقات میں رہ کر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہی سب سے بڑی قربانی ہے۔ نیلم نے یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے دل پر نقش کر لی۔ عید کی صبح زبیر کا وہ اونچا بیل جب نماز کے بعد گلی میں لایا گیا تو جیسے ایک میلہ سا لگ گیا۔ ہر طرف بھیڑ تھی، موبائل نکال کر تصویریں لی جا رہی تھی اور ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا، واہ زبیر صاحب کیا نایاب جانور لائے ہیں۔ اور یہ سب سن کر زبیر کا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ لیکن جب قربانی کا وقت آیا تو منظر اچانک بدل گیا۔ وہ بھاری بھرکم جانور اچانک سہم گیا اور بے قابو ہو کر بھاگنے لگا۔ کئی مضبوط مرد اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ زبیر حیران اور پریشان کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کسائی نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا، صاحب لگتا ہے جانور ڈر گیا ہے۔ خیر کئی گھنٹوں کی کشمکش اور مشقت کے بعد قربانی تو ہو گئی، لیکن جب گوشت بانٹنے کا وقت آیا تو زبیر کے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دل میں وہ سکون نہیں تھا جو عید کی صبح ہونا چاہیے تھا۔ زبیر خود بھول گیا تھا کہ اس نے اتنا قیمتی جانور کیوں لیا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ لوگوں نے دیکھا تھا، تصویریں کھینچی تھی اور اسے عزت ملی تھی۔ وہ تھک کر کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے آپ سے پوچھنے لگا، کیا صرف یہی سب تھا؟ ادریس کے گھر کی صبح بالکل مختلف تھی۔ وہ چھوٹا سا سفید بکرا بڑی خاموشی اور اطمینان سے اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ نہ کوئی تماشا تھا اور نہ ہی کوئی بھیڑ۔ ادریس نے جب دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تو اس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، مہینوں کی محنت، جمع پونجی اور سب سے بڑھ کر اپنی نیت۔ پھر اس نے بڑے سلیقے سے گوشت کے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا، دوسرا حصہ اس نے چپکے سے پڑوس میں رہنے والی اس بیمار اور تنہا عورت کے دروازے پر رکھ دیا جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے یہ نیکی اتنی خاموشی سے کی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ تیسرا اور آخری حصہ وہ ان بچوں کے لیے لے گیا جو گلی میں کھیل رہے تھے اور جن کے نصیب میں اس سال گوشت کا ایک نوالا بھی نہیں تھا۔ نیلم نے دبے لہجے میں پوچھا، ابا ہمارے گھر کے لیے تو بہت کم بچا ہے۔ ادریس نے نیلم کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا گھر کا سکون گوشت کے ڈھیر سے نہیں آتا، اور جو گوشت ہمارے گھر سے باہر گیا ہے وہ سکون بن کر
اسی گھر میں واپس آئے گا۔ نیلم کو اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آئی، مگر اس نے دیکھا کہ اس کے ابا کی آنکھوں میں وہ اطمینان تھا جو مہنگی سے مہنگی چیز سے بھی خریدا نہیں جا سکتا تھا۔ 4 دن بعد زبیر کے آفس میں ایک اہم میٹنگ چل رہی تھی۔ ایک نیا اور بہت بڑا پروجیکٹ ہاتھ میں آیا تھا، مگر اس کے لیے انہیں ایک ایسے پارٹنر کی ضرورت تھی جو نہایت ایماندار اور قابل اعتماد ہو، ایک ایسا شخص جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکے۔ کمپنی کے بورڈ نے ایک نام سجیسٹ کیا، ادریس رمضان۔ یہ سنتے ہی زبیر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے حیرت اور حقارت سے پوچھا، ادریس؟ وہی جس کا پرانی گلی میں چھوٹا سا مکان ہے؟ اس کے پارٹنر نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہاں زبیر صاحب، لیکن اس بندے کا ریکارڈ بے مثال ہے۔ پورے بازار میں کسی نے آج تک اس پر انگلی نہیں اٹھائی۔ وہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اور جو وعدہ کرتا ہے اسے ہر حال میں نبھاتا ہے۔ ہماری ریسرچ کے مطابق اس پروجیکٹ کے لیے ادریس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ زبیر کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس کا غرور مٹی میں ملتا محسوس ہوا۔ وہ شخص جس نے عید پر ایک چھوٹا سا بکرا قربان کیا تھا، آج اسے وہ بڑا کانٹریکٹ ملنے والا تھا جس کا انتظار خود زبیر کر رہا تھا۔ اور زبیر جس نے 8 لاکھ کا بیل لا کر پورے محلے میں اپنی عزت چمکائی تھی، تصویریں کھنچوائی تھی، وہ آج اسی چھوٹے سے ادریس کے سامنے بے ضابطہ خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ زبیر نے وہ پوری رات اپنے گھر میں تنہائی میں گزاری۔ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی دکھاوے کی توبہ نہیں کی، بس خاموش بیٹھا رہا اور اپنے ہی اندر کی گہرائیوں میں اترتا گیا۔ اس کے ذہن میں وہ پوری کہانی کسی فلم کی طرح گھوم رہی تھی۔ عید کی وہ تمام تصویریں، وہ بھاری بھرکم اونچا بیل، دوستوں کی واہ واہ اور لوگوں کی جھوٹی تعریفیں، اور پھر آفس میں ادریس کا نام، ادریس کی وہ عزت جو کسی نے تصویر میں نہیں دیکھی تھی، لیکن جس پر پورا بازار آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ زبیر کو آج سمجھ آیا کہ یہ وہ عزت نہیں تھی جو 8 لاکھ کا بیل خریدنے سے ملتی ہے۔ یہ وہ عزت تھی جو محنت اور سچائی سے بنائی جاتی ہے، ایک صاف نیت سے۔ ادریس کو جب یہ بڑی آفر ملی تو اس نے پوری رات اس بارے میں سوچا۔ اس کے دماغ میں نہ کوئی لالچ تھا اور نہ ہی کوئی غرور، بس ایک ذمہ داری کا احساس تھا۔ اگلے دن اس نے نیلم سے پوچھا، بیٹا اگر میں نے یہ کام شروع کیا تو محنت اور مصروفیات بڑھ جائیں گی، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے یہ کرنا چاہیے؟ نیلم نے اپنے ابا کے چہرے کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، ابا، جو بندہ اپنے اللہ کی راہ میں چھوٹا سا بکرا بھی صاف نیت سے دیتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ یہ آپ کی اسی نیت کا صلہ ہے۔ ادریس کی آنکھوں میں سکون اور شکر کے آنسو تھے، اور اس نے یہ ڈیل سائن کر دی۔ آج سے اس کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہو چکا تھا۔ زبیر کی زندگی میں وہ عید کی تصویر آج بھی اس کے فون میں کہیں موجود تھی، وہ اونچا بیل، وہ بھیڑ اور وہ دکھاوے کی عزت۔ لیکن اب رات کو سونے سے پہلے وہ تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آتی تھی۔ اسے یاد آتا تھا تو بس ادریس کا چہرہ، وہ چھوٹا سا بکرا اور وہ بے مثال اطمینان۔ زبیر کے اندر اب کچھ بدل رہا تھا، دھیرے دھیرے۔ شاید اگر یہ کہانی چند مہینے اور چلتی تو وہ بھی سیکھ جاتا کہ قربانی وہ نہیں ہوتی جو دکھتی ہے، قربانی تو وہ ہے جو محسوس ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ مگر یہ کہانی صرف زبیر اور ادریس کی نہیں ہے، یہ کہانی ہر اس انسان کی ہے جو زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ سوچ کر کچھ کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ ان کی بھی کہانی ہے جو خود سے سوال کرتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، قربانی میں جانور کا سائز نہیں بلکہ نیت کا سائز دیکھا جاتا ہے، اور نیت وہ ہے جسے لوگ نہیں، صرف اللہ دیکھتا ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا وقت آیا ہے جب آپ نے کچھ صرف دکھاوے کے لیے کیا ہو اور بعد میں خود کو ہی جواب نہیں دے پائے؟ یا کبھی کوئی ایسا کام کیا جو کسی نے نہیں دیکھا
مگر آپ کا دل اطمینان سے بھر گیا۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کے کمنٹس مجھے اگلے ایپیسوڈ کے لیے راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور اگر آپ اپنی کوئی ایموشنل کہانی شیئر کروانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر اپنی کہانی کی ڈیٹیلز بھیجیے۔ آپ کی کہانی اگلے ایپیسوڈ کا حصہ بن سکتی ہے۔ میں پراپر کریڈٹ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جنہیں اس سوال کا جواب چاہیے۔ اللہ آپ سب کی قربانیاں اور نیک نیتوں کو قبول فرمائے۔ اگلی سٹوری میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔